مجلس یعنی 10ویں مجلس اپنے اختتام پر ہے۔ ہم اور آپ یہاں کے اوپر آئے ہیں تاکہ ثواب دارین حاصل کریں۔ لہذا میں اپنی طرف سے اور کمیٹی کی طرف سے، تمام افراد کی طرف سے ایمان فاؤنڈیشن کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے عشرہ مجالس کا پروگرام رکھا تاکہ آپ یہاں کے اوپر شرکت کر سکے اور عزاداری کر سکے۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، میرے بھائیوں، اور جس نے بھی اس عشرہ مجالس میں شرکت کی، چاہے وہ کسی بھی عنوان سے ہو، جیسے عتیق صاحب نے کھانا بنایا، عادل بھائی نے کھانا بنایا، منیش بھائی، اور جنہوں نے مجلس کے تمام چیزوں کو انجام دیتے رہے 10 دن، اور جنہوں نے کھانا کیا جیسے مہدی بھائی اور ظفر سر، مونٹی بھائی اور ساجد بھائی، جنہوں نے یہ ایام میں جو ہے وہ کھانا کیا یا اپنے گھروں کے اوپر مجلس کی۔ لہذا ہماری دعا ہے پروردگار جنہوں نے اور آپ حضرات کی جو یہاں کے اوپر سننے کے لیے تشریف لے آئے، لہذا آپ حضرات بھی اس دعا میں شامل ہیں کہ پروردگار ہمارے رزق میں اضافہ فرما۔ پروردگار جو بیمار ہیں شفا سے سامعین، بزرگان من، آپ یہاں کے اوپر تشریف واقعہ لے آئے ہیں، اور یہ حالات ایسے نہیں تھے کچھ مجالسوں میں کہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا کچھ باتیں آپ کی خدمت میں بیان کرتا۔ لہذا بہت ساری باتیں باقی رہ گئی ہیں، بہت ساری باتیں کہ جنہیں میں واقعاً دل سے چاہتا تھا کہ بیان کیا جائے، لہذا بہت سے باتیں ہماری باقی رہ گئی ہے۔ پھر کبھی انشاءاللہ رفتہ رفتہ موقع ملے گا تو آپ کے خدمت میں فضائل اہل بیت علیہ السلام سے آراستہ کیا جائے گا۔ لہذا میں آپ سے بہت ہی معذرت چاہتا ہوں اس وجہ سے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ حالات ویسے نہیں تھے کہ جیسے فن خطابت کی جائے۔ لہذا پھر کبھی موقع ملا تو آپ کی خدمت میں ضرور حاضر ہوں، اس لیے کہ آپ ہی کے یہاں میں رہتا ہوں، آپ ہی کے زیر سرپرستی میں رہتا ہوں، اس لیے کہ اور ہمارا کام یہ ہے کہ آپ کو صحیح راستہ بتانا، اور آپ کا کام یہ ہے کہ ان باتوں کے اوپر عمل کرنا۔ لہذا اور حکم بھی آج ہوا ہے کہ بہت مختصر فضائل پڑھیے گا اور مجلس تمام کر دیجئے گا۔ لہذا بہت مختصر سی زحمت آپ کو دوں گا اور آپ کی زحمت تمام کر دوں گا۔ اب یہاں سے آپ توجہ کریے گا میرے عزیزو، یاد رکھیے گا پروردگار عالم حکم دے رہا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے کہ جس میں شک اور شبہے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پھر نبی نے ارشاد فرمایا کیا کہ دیکھو میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کا نام قرآن ہے، دوسرے کا نام اہل بیت ہے۔ لہذا میرے عزیزوں، میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، پروردگار عالم نے سارے انبیاء کو بھیجا، آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، ان نبیوں کے بعد ہمارے آخری نبی کو بھیجا جو مرتبے کے اعتبار سے جناب آدم سے بھی زیادہ افضل تھے، نوح سے بھی زیادہ افضل تھے، ابراہیم سے بھی زیادہ افضل تھے، موسیٰ سے بھی زیادہ افضل تھے، عیسیٰ سے بھی زیادہ افضل تھے۔ لیکن میرے عزیزو، جب ان کو نبی نے مبعوث کیا، جب ان کو نبی نے، اللہ نے نبی کو بھیجا، تو یہ نبی پہلے رسالت کی تبلیغ نہیں کی ہے۔ توجہ کریے گا، پہلے رسالت کی تبلیغ نہیں کی ہے۔ وہ اعلان آواز دی، پروردگار میں کیا کروں، تو نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے، اور جب نبی بنا کے بھیجا ہے میں کیا کروں۔ آواز قدرت آئی، چلے جاؤ چوراہوں کے اوپر، وہاں کے اوپر کھڑے ہو جاؤ، کوئی جاتا ہوا نظر آئے، کوئی پریشان حال ہو، اس کی مدد کرو۔ نبی آگے بڑھتے تھے، بڑھنے کے بعد عزیزوں کوئی مل جاتا تھا
اس کی مدد کرتے تھے. حتیٰ کہ روایت میں ہے نبی جب مدد کے لیے آگے بڑھتے تھے تو نبی نہ نام پوچھتے تھے. توجہ کریے گا, نبی نہ نام پوچھتے تھے, نہ مذہب پوچھتے تھے, نہ دھرم پوچھتے تھے. لہذا نبی مدد کر دیتے تھے. کوئی بھی انسان ہو, کوئی بھی خاتون ہو, میں کہوں گا یا نبی اللہ, آپ کو مذہب پوچھنا چاہیے تھا, آپ کو دھرم پوچھنا چاہیے تھا, تو شاید نبی آواز سے یاد رکھو مذہب بعد میں ہے, انسانیت پہلے ہے. توجہ کریے گا میرے عزیزو, انسانیت پہلے ہے. اور یہی وجہ ہے عزیزو, اگر ہمارے پڑوسی ہیں, اسلام کا قانون سنیے گا عزیزو, اسلام میں جو قانون اللہ نے بنایا ہے واقعا ہمیں اس پہ غور کرنی چاہیے. اگر کوئی انسان ہے, پڑوسی ہے ہمارا, اور وہ پڑوسی بھوکا ہے, چاہے کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو, چاہے کسی دھرم سے تعلق رکھتا ہو, پڑوسی بھوکا ہے اور آپ بیٹھ کے مرغ و مسلم کھا رہے ہیں اور آپ کا پیٹ بھر گیا ہو, اللہ آواز دے گا مجھے ایسے کھانے والے نہیں چاہیے جس کا پڑوسی بھوکا ہو. کیوں اللہ نے قانون بنایا؟ یاد رکھو, ہم پہلے انسانیت کو دیکھتے ہیں, اس کے اندر انسانیت پائی جا رہی ہے یا پائی نہیں جا رہی ہے. ہماری بھی ذمہ داری ہے عزیزو, کوئی انسان مشکلات میں ہے, کوئی انسان مدد کے لیے پکار رہا ہے, کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو, کسی بھی دھرم سے تعلق رکھتا ہو, انسانیت کا تقاضا ہے کہ اس کی مدد کی جائے. یا تم لوگ کو یوں کہیں, توجہ کریے گا, یہ انسانیت کا تقاضا نہیں ہے بلکہ محمد کی سیرت ہے, پہلے اسے بچایا جائے. یہ محمد کی سیرت ہے کہ پہلے اسے بچایا جائے. عزیزو توجہ کریے گا, لیکن اگر کوئی انسان کسی کی مدد نہیں کرتا, کسی کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلتا, کسی انسان کی جو ہے وہ کیا ہے مشکلات کے اوپر کھڑا نہیں ہوتا, یاد رکھیے عزیزو, کلمہ پڑھنے سے مسلمان ہونا کافی نہیں ہے. کلمہ لاکھ پڑھتے رہو, لاکھ نمازیں پڑھتے رہو, لاکھ سجدے پہ سجدے کرتے چلے جاؤ, لیکن عزیزو تم نے کسی انسان کو مدد کے لیے آگے نہ بڑھے. یاد رکھیے گا, مسلمان تو ہونا دور کی بات ہے, وہ انسان کامل انسان بھی نہیں ہے, وہ انسان کامل انسان بھی نہیں ہے. یہی وجہ ہے عزیزو, توجہ کریے گا, آج آپ کو درس دینا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ اٹھے کچھ لے کے اٹھے. لہذا نبی آگے بڑھتے رہے, نبی نے آواز سے دیکھو یہ ہمارا طریقہ ہے اور مجھے اللہ نے نبی بنا کے بھیجا ہے, لہذا میں بھی تمہیں درس دیتا ہوں. اور ابھی تو پڑھ کے جا کے آپ تاریخ, چاہے نبی کا زمانہ ہو, علی کا زمانہ, جتنے بھی لوگوں کا زمانہ رہا ہو, سب کے قول فعل میں تضاد نہیں ہے. جس نے پہلے کہا وہی دوسرا کہہ رہا ہے, وہی تیسرا کہہ رہا ہے. اس لیے نبی نے آواز دی, اولنا محمد, اوسطنا محمد, آخرنا محمد. انہیں تم 12 نہ سمجھو بلکہ یہ سب کے سب محمد ہے. اب عزیزو توجہ کریے گا, بہت جلدی باتیں مختصر کر کے آپ کے خدمت میں کرنا ہے. نبی آگے بڑھے, لوگوں کی مدد کرتے رہے, اور ہماری بھی ذمہ داری ہے عزیزو کہ اگر کوئی انسان مشکلات میں کھڑا ہے تو ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے, ورنہ آپ مسلمان تو دور کی بات ہے, انسان بھی بننے کے قابل نہیں ہوں گے. جب بھی عزیزو یہ جو ماحول چلتا ہے پورا شوق ماحول ہے, جلدی ایک انسان دوسرے انسان کی مدد نہیں کرتا, جبکہ اسلام نے یہ کہا کہ نہیں, ایسا نہیں ہے, بلکہ تمہیں ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہوگا. اب جملہ سن لیجیے میرے عزیزو, آ گیا ہے ذہن میں, آپ کی خدمت میں کر دوں. حالت یہ ہو گئی ہے عزیزو, توجہ کریے گا, حالت یہ ہو گئی ہے, ایک بھائی پیسے والا ہے, دوسرا بھائی غریب ہے. توجہ کریے گا, ایک بھائی پیسے والا ہے, دوسرا بھائی غریب ہے, لیکن جو پیسے والا ہے وہ اپنے غریب بھائی کی مدد نہیں کرتا.
جب بھی اس کے پاس سب کچھ موجود ہے، چاہے تو مدد کر سکتا ہے لیکن مدد نہیں کرتا. کیوں؟ اس وجہ سے بھائی ہوگا ہم سے اس سے کیا مطلب ہے، مدد کے لیے آگے نہیں بڑھتے. لیکن ابھی تو جب یہی گھر میں بٹوارا ہونے لگے تو دیکھیے سب سے پہلے آگے آ جائیں گے.